اور ایک ہے شرک فعلی. شرک اعتقادی تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے بارے میں علم غیب مانے، کسی کو اللہ والے اختیار کسی پیر فقیر میں مانے، اور اسی طرح اس کو حاضر ناظر سمجھے، عالم الغیب سمجھے. یہ تو شرک اعتقادی ہے. اور ایک ہے شرک فعلی. شرک فعلی کے 4 عنوان ہیں. نمبر 1 نیازات اللہ، نمبر 2 نیازات عباد، نمبر 3 تحریمات اللہ، نمبر 4 تحریمات عباد. شرک فعلی کے کتنے عنوان ہیں؟ کتنے عنوان ہیں شاباش؟ نیازات اللہ 1، نیازات عباد 2، تحریمات اللہ 3، تحریمات عباد 4. خیال کرنا ہے، یہ مشکل مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ، ان کو بھی اس مسئلے میں اشتباہ ہوا، بعد میں جا کر پتا چلا. تو یہ مشکل مسئلہ ہے، بالکل آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. اور بہت سارے علماء اس مسئلے میں حیران ہیں اور حیران رہے. مسئلہ یہ ہے، نیازات اللہ کا معنی اللہ کے نام کی نظر نیاز. نیازات اللہ کا معنی اللہ کے نام کی نظر نیاز. اللہ میرا کام ہو گیا، تیرے نام کا بکرا دوں گا، چھترا دوں گا، تیرے نام پر مٹھائی دوں گا. یہ اللہ کے نام کی نظریں، اس کا نام کیا ہے؟ نیازات اللہ. اس کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے اللہ کے نام کی نظر پوری کرو. اللہ کے نام کی نظر مانو تو پوری کرو. اور دوسرا ہے نیازات عباد، بندوں کے نام کی نظریں. کیا مطلب؟ میرا کام ہو گیا، اے پیرا میرا کام تو نے کر دیا یا کروا دیا، تیرے نام پر مرغا دوں گا اور تیرے نام کا بکرا دوں گا. نظر مانی پیر کی، فقیر کی، عبد القادر جیلانی، میرا کام ہو گیا تو کالی بھینس کی 11ویں دوں گا اور کالا ککڑ اور کالا بکرا یہ ذبح کروں گا. یہ ہے نظر غیر اللہ کی. اس کا حکم یہ ہے غیر خدا کی نظر یہ خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے. یہ خنزیر سے بڑھ کر، اتنا خنزیر حرام نہیں. 4 مقام قرآن کے دیکھو گے، ابھی آ رہا ہے، 4 مقام پہ یہ مسئلہ آیا، یہ خنزیر سے بڑھ کر حرام. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2 نیازات اللہ، نیازات عباد. نیازات اللہ کا حکم پوری کرو نظریں، اور غیر اللہ کے نام کی منت منوتی نظر نیاز یہ کرنے والا مرتد ہے. ہاں، کرنے والا کون ہے؟ مرتد. مرتد سمجھتے ہو نا؟ اصلی کافر مرتد ہے. اور وہ جو نظر نیاز کی چیز ہے وہ بالکل قطعی طور پہ حرام ہے، وہ خنزیر کی طرح حرام ہے. اور تیسری چیز ہے تحریمات اللہ، اللہ کی ادب کی جگہ. مثلا حرام ہے، حرم کے اندر اللہ نے شکار کو ناجائز قرار دیا، حرم کے اندر شکار نہیں کر سکتے، حرم کا گھاس نہیں اکھیڑ سکتے، حرم کا احترام ہے. کوئی پتہ ہے آپ کو؟ حرم کی جھاڑی، حرم کی بیری، درخت اس کو نہیں چھیڑ سکتے، حرم کی حدود میں شکار نہیں کر سکتے، حرم کی حدود کا گھاس بھی نہیں اکھیڑ سکتے. تجھے کیا ہے؟ تحریمات اللہ. ویسے شکار جائز لیکن حرم کا جائز نہیں، ویسے گھاس جائز لیکن حرم کی حدود میں نہیں، ویسے درخت کاٹنے جائز لیکن حدود حرم میں نہیں. کیوں؟ اللہ نے اپنے گھر کے احترام کے لیے وہاں کچھ ادب رکھے ہیں. یہ کیا ہے؟ تحریمات اللہ. اس کا حکم یہ ہے کہ ان کو باقی رکھنا ہے، جو یہ ادب اور حد ہے اس کو باقی رکھو. تحریمات اللہ. اور ایک ہے تحریمات عباد، بندوں نے اپنی طرف سے کچھ ادب بنا رکھے ہیں. مثلا لوگ کہتے ہیں یہ ایریا مائی فقیرنی کا ہے، یہ ایریا مائی فقیرنی کا ہے، اور جہاں کا درخت نہیں اکھیڑ سکتے، جہاں سے جھاڑی نہیں لے جا سکتے، جہاں کا درخت اگر لیا مائی فقیرنی ٹانگیں توڑ دے گی. اور فلانا پیر، یہ پیر کی رکھ ہے، مائی فقیرنی کی رکھ، پیر کی رکھ مکہ کا مشرک کسی طرح کرتا. وہ کہتا ہے یہ باب حبل کا ایریا ہے، اس کا حرام ہے.
یہاں سے بیری کا درخت نہیں لے سکتے، ڈنڈی کا درخت نہیں لے سکتے، فلانی کا نہیں لے سکتے. تو یہ مشرک کی خود ساختہ تعلیمیں قرآن ان کو اٹھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو مشرک کی خود ساختہ تعلیمیں ہیں یہ حلال ہے. کس نے حرام کیا ہے؟ یہ بیری کا درخت بنانے والا میں. اسی طرح مکہ کا مشرک اونٹنی چھوڑ دیتا تھا اپنے بزرگوں کے نام پہ اور کہتا کہ اس اونٹنی کا دودھ نہیں نکال سکتے. تو اسی طرح ہام، وسیلہ، صاحبہ یہ آئے گا. گائے چھوڑ دیتے کہ یہ پیر کی گائے ہے، اس کا دودھ نہیں نکال سکتے، پیر کے ادب کی وجہ سے اس پہ سوار نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے فرمایا گائے کو میں نے حلال کیا، تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ وہ کچھ سمجھے بھی ہو؟ یہ چیزیں میں نے حلال کی، تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ تو تحریمات عباد کا مسئلہ یہ ہے کہ مشرک نے اپنے مزار کے لیے یا بت کے لیے یا قبر کے لیے جو اپنی طرف سے تعظیمیں کھڑی ہیں ان تعظیموں کو ختم کرو، ان تحریمات کو اٹھاؤ اور درخت شرخت سارے کاٹو اور تنور میں جلاؤ. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں، بشرطے کہ کسی آدمی کی ملکیت نہ ہو زندے کی. یہ مسئلہ ہے. اب دیکھو، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلالا طیبا. پہلی شرط ہے کہ حلال ہو، پہلی شرط ہے کہ کیا ہو؟ حلال ہو. 11ویں نہ ہو. آگے آ رہا ہے ما اہل بہ لغیر اللہ، رجب کے کونڈے نہ ہوں، کونڈے نہ ہوں. 11ویں نہ ہو، غیر اللہ کی نیاز نہ ہو. کلو، کھاؤ، حلالا طیبا، ہو بھی حلال ہو بھی طیب. طیب کا معنی بکری حلال ہے کہ نہیں؟ تو بولو. چوری والی یہ حلال ہے، طیب نہیں. بکری حلال ہے، اپنی ہو یا چوری والی ہے تو حلال نا. بکری تو حرام نہیں بنتی بھائی، بکری حرام بن جاتی ہے چوری سے. بکری حلال ہے، گائے حلال ہے، اپنی ہو یا دوسرے کی، لیکن طیب نہیں. طیب کا مطلب ہے حلال مال کو حلال طریقے سے حاصل کرو، حلال مال کو حلال طریقے سے لو، یہ طیب ہے. ہاں بھئی، حلالا طیبا، حلالا طیبا، حلال بھی ہو طیب بھی ہو. کہتے ہیں نا دودھ بھی اپنا تھا، میٹھا بھی اپنا تھا، دودھ بھی پاک، میٹھا بھی پاک. تو 11ویں کیسے پلیت ہوگی؟ دودھ بھی پاک تو میٹھا بھی پاک. بکری بھی حلال، رکھنا بھی حلال، یہ حرام کیوں ہو گئی؟ چوری کی وجہ سے نا. حق تھا کسی اور کا اور مداخلت کی اس نے، اس لیے حرام ہوئی. تو جہاں نظر حق تھا اللہ کا اور اس نے دی پیر کے نام کی. تیرا حق دوسرے کو دیا جائے تو وہ حرام ہے، اور اللہ کا حق پیر کو دیا جائے تو یہ حلال بن جائے گا. یہ تو اس سے پڑھ کے حرام بنے گا. یہ دیکھو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ پیروی کرو، پیچھے لگو شیطان کے قدموں کی. خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ شیطان واسطے تمہارے دشمن ہے ظاہر باہر. اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ، بے شک شیطان حکم کرتا ہے تم کو بالسوء، بے حیائی کا، برائی کا، سوء در اعمال، برے عملوں کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا. اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، شیطان کی بات نہ مانو، غیر اللہ کی تحریمیں چھوڑ دو، اللہ کے نام کی تحریمیں کرو. یہ شیطان کی پٹیوں پر مت چلو، وہ تمہیں غلط پٹیاں پڑھاتا ہے، وہ بے حیائی بھی سکھاتا ہے، برائی بھی سکھاتا ہے. وزیر آباد کے قریب ایک دربار ہے دھونگل بابا. دھونگل بابا اور ٹل بابا، دھونگل بھی کہتے ہیں اور ٹل.
وہ کپڑے نہیں پہنتا تھا، تو نانگا شاہ بابا، ساری عورتیں بیٹھی ہیں، وجود پہ ہاتھ لگا رہی ہیں بطور تبرک کے، وہ سارا، اور وہ بیٹھا ہے بابا ایسے. تو یہ اب مشرک کو کتنی مت ماری گئی ہے کہ وہاں بابا بیٹھا ہے بغیر کپڑوں کے اور زنانیاں جا رہی ہے، کبھی ہاتھ لگاتی ہے تبرک آ رہا ہے، کبھی بابا ہاتھ لگاتا ہے، یہ تو اور بالکل الف تلف دھونگل بابا. تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں بے حیا بنا دے گا. اب دیکھو نا کتنی بے حیائی ہے. مکہ کا مشرک، شیطان نے اس کا دماغ خراب کیا، مرد عورتیں سارے کپڑے ادھر رکھ کے اور طواف کرتے، ننگا طواف کرتے. اور آج کل ننگے ڈانس، ننگی فلمیں، تھیٹر، یہ ساری انہی مشرکوں کی پیداوار ہے. اور یہ ساری بے حیائی بسوئے، جس گھر میں ایک ٹی وی ہو تو اس طرح سمجھو کہ پوری دنیا کے کنجر موجود ہے. تو سمجھ آئیے بات. آج کل تو ڈش ہے، ڈش اور بڑی چیزیں، کیبل ہے. تو جس گھر یہ بے حیائی کا نظام ہو، پوری دنیا کے کنجر اس کے گھر کٹھے ہیں، اور ساری دنیا پہ جو لعنت ہو رہی ہے اس کے گھر میں بھی لعنت آ رہی ہے. یہ روتا ہے بے برکتی ہے. جی آئے گی برکت. کہتے مول صاحب آؤ نا ختم پڑھ دو، پھر ہم نے ٹی وی چلانی ہے، گانا لگانا ہے، پہلے بدعت کرو پھر ٹی وی، آ جائے گی برکت. ہاں بھائی، بالسوء والفحشا وان تقولوا علی اللہ، اور یہ کہ کہو تم اوپر اللہ کے ما لا تعلمون، وہ بات جو تم نہیں جانتے. اب ذرا میں گیر لگا رہا ہوں، خیال کرنا ہے، سبق تک پہنچو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، آسان ہے مشکل نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جائے ان کو اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جائے ان کو اوے اتبعوا، تابع داری کرو، ما انزل اللہ، قرآن کی بات مانو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کی اتباع کرو. قالو، کہتے ہیں مشرک لوگ، بل نتبعو، بلکہ نہیں نتبعو، ہم تو تابع داری کریں گے، ما الفینا علیہ، اس مذہب کی، اس طریقہ کی کہ پایا ہم نے، علیہ اوپر اس کے، آباءنا، اپنے باپ دادا بزرگوں اکابرین کو. اب لو کانا آباؤہم، اگرچہ اب لو کانا، یہ آ گیا نا باؤ سے پہلے حمزہ استفہام والا، تو ایتبعونہم، ایتبعونہم ولو کانا آباؤہم، کیا پھر بھی پیروی کریں گے اگرچہ باپ دادے ان کے، لا یعقلون شیئا، نہ جانتے ہوں کوئی چیز، سمجھتے ہی نہ ہوں، ولا یہتدون، اور نہ راہ پاتے ہوں، انہیں وہ خود بھی ہدایت یافتہ نہ ہوں. دو مسئلے سمجھنے ہیں. ایک تو ہر دور کے مشرک کی دلیل قرآن نے ذکر کی. جب اسے دعوت دی جاتی ہے نا مشرک کو کہ قرآن کا مسئلہ مان، نبی کا فرمان مان، آگے سے کیا کہتا ہے؟ باپ دادا غلط تھے، ہم تیری بات نہیں مانتے، بزرگوں کی مانیں گے. اکابرین اور بزرگ جو تھے یہ ٹھیک تھے، قرآن والا مسئلہ نہیں مانتے، بلکہ نتبعو ما الفینا علیہ، بولو الفینا علیہ آباءنا. اللہ فرماتے ہیں اتنے بے وقوف ہیں، ان سے پوچھو، کہتے ہیں میں باپ دادا کا مسئلہ مانیں گے. ان سے پوچھو اگر ان کے باپ دادا بالکل جاہل ہوں تو کیا ان کی پیروی کریں گے؟ جی ہمارے ایریا میں ایک آدمی کو مسئلہ سمجھ آیا، مسئلہ سمجھ گیا، وہ گھر گیا تو سارے لوگ پیچھے پڑ، توبہ توبہ، تو بھی بھابھی بن گئی ہے. مسئلہ اسے سمجھ آ گیا، تو نے باپ دادے کا مذہب کیوں چھوڑا؟ تیرا باپ تیرا دادا، یہی شروع ہوا. اس نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے باپ کو وضو کرتے نہیں دیکھا، وضو کرتے نہیں دیکھا. اور تم مجھے تانا دیتے ہو کہ باپ کا مذہب کیوں چھوڑا؟ میرے باپ کا مذہب تو تھا وضو نہ کرنا، اب اگر میں وضو کرا تو باپ کے مذہب کے خلاف ہو جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے، کہتے بڑی دلیل پوچھے گا، کیا جی نانی کرتی تھی، دادی، ہاں تیری نانی بھی شیخ الحدیث ہے نا، بڑی علامہ ہے، پتہ چلتا کوئی نہیں. ہر دور کا مشرک اسی طرح کرتا رہا.
جب بھی کسی نے مسئلہ بیان کیا قرآن کہتا ہے اذا قیل لہم، جب انہیں دعوت دی جاتی ہے اتبعوا ما انزل اللہ، آؤ پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالو کہتے ہیں بل نہیں چھوڑو، بل اضراب کے لیے چھوڑو جی چھوڑو، نتبع ما الفینا، ہم تابعداری کریں گے ما اس مذہب کی کہ پایا ہم نے اوپر اس کے اپنے بزرگوں کو۔ آبا کا معنی امام قرطبی نے کیا اکابرانا، ابانا کا معنی کیا کیا؟ اکابرانا، جہاں ہم نے اپنے اکابر کو پایا ان کی بات مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یتبعونہم ولو کانوا آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا ان کی اتباع کریں گے اگرچہ ہوں ان کے آبا نہ جانتے کوئی چیز کو، نہ سمجھتے ہوں کسی چیز کو، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت پر ہوں۔ اب ذرا خیال کرو، دوسرا مسئلہ جہاں غیر مقلد ہیں، غیر مقلدی تقلید حرام ہے، ناجائز ہے، کیا جی دلیل؟ اے جی آیا نا اذا قیل لہم اتبعوا ما انزل اللہ، کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ آگے کیا ہے؟ الفینا علیہ آبانا، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے نا ما انزل اللہ پہ آؤ، یہ تو کہتے ہیں ہم ابو حنیفہ کی مانیں گے، احمد کی مانیں گے، شافعی کی مانیں گے۔ اب ذرا خیال کرو، ایمان سے اس آیت کو سمجھو۔ اور میں کہتا ہوں کہ تقلید کا جو منکر ہے مطلقاً وہ گمراہ ہے، لیکن جو محرف ہے تحریف کفر ہے۔ اور غیر مقلدین یہاں جو تقلید پر فٹ کرتے ہیں اس آیت کو، تقلید مجتہدین پر، تو یہ محرف ہے، وَكُلُّ مُحَرِّفٍ زِنْدِيقٌ، کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ یہ تحریف ہے، اور یہ خود بھی مانیں گے تحریف ہے۔ قرآن کا معنی بدلنا اتنا بڑا جرم ہے کہ دنیا میں اس تو بڑا جرم کوئی نہیں، یہ کذب علی اللہ ہے۔ اور جو جان بوجھ کے قرآن کا غلط معنی کرتا ہے، غلط فٹے کرتا ہے، تحریف کرتا ہے، وہ زندیق ہے۔ کوئی بات سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہ پہلے بات گزر گئی۔ اب ایمان سے بتاؤ، جہاں جو قرآن نے ذکر کیا کہ دو باتیں ہیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے اتبعوا ما انزل اللہ، کس کی دعوت دی جاتی ہے؟ ما قال البخاری، کس کی؟ ما انزل اللہ۔ کس کی دعوت دی جاتی ہے؟ ما انزل اللہ، قرآن کی طرف۔ اور غیر مقلدوں سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں ہے، اور ہوتے بھی بالکل جاہل ہے، قرآن کا ککھ نہیں پتا، کچھ نہیں۔ وہ طالب الرحمان نے مناظرے میں کہا عصا آدم ربہ فغوا، آدم نے نافرمانی کی رب کی، پس وہ گمراہ ہو گیا۔ میں آگے تو کافر ہو گیا، تو نے حضرت آدم کی گستاخی کر کے کافر ہو گیا، بے ایمان۔ یہ مانے غوا کا تجھے مانے ہی نہیں آتا؟ عصا آدم ربہ فغوا تجھے مانے ہی نہیں آتا، بے ایمانا۔ اب تین مولوی لگے رہے، مانا تینوں کو نہیں آتا تھا، آدم تینوں کو نہیں آتا تھا، کبھی کوئی قرآن اٹھائے کبھی کوئی قرآن اٹھائے، اور مانا کیا؟ غوا، گمراہ ہوگا، بے گیا آدم، گمراہ ہوگا۔ حالانکہ وہاں پر غوا کا یہ معنی نہیں کہ بہ گیا، گمراہ ہوگا، وہاں پر یہ ہے آدم کا جو مقصد تھا، مقصد سے رہ گیا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ شیطان نے کیا کہا تھا کہ درخت کھاؤ گے تو ہمیشہ رہو گے اور اللہ کے بہت مقرب بنو گے اور اللہ بڑا راضی ہوگا، یہ کہا تھا۔ اللہ پر فغوا، مقصد سے چوک گیا، اصل جو مقصد تھا وہ رہ گیا وہ درخت کھانے سے۔ چلو بہرحال، تو جہاں دیکھ لو ایک۔ دوسرا، جہاں پر اتباع کیا ہے؟ ما انزل اللہ کے مقابل۔ اتباع کون سی ہے؟ ما انزل اللہ کے مقابل۔ ما انزل اللہ کے مقابل میں کہتا ہوں سارے غیر مقلد ہیں۔ ما انزل اللہ کا مسئلہ ہے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی، اور سمجھو یہ ما انزل اللہ کا مسئلہ ہے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، قرآن کا مسئلہ یہی ہے۔ اب یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
اب جب انہیں دعوت دے دی جاتی ہے آؤ اتبعوا ما انزل اللہ، تو کہتے نہیں آباءنا، فلانے محدث لکھے فلانی کتاب میں آیا، فلانی کتاب میں آیا، فلانی کتاب میں آیا، تو ما انزل اللہ کے مقابل تو یہ ہے ایک۔ دوسرا جہاں پر آ رہا ہے لو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا، کیا ائمہ اربعہ میں یہ صفت ہے؟ وہ مانتے ہیں خود اہل حدیث، یہی ان کا نظریہ ہے کہ امام جو تھے، امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام شافعی، مالک، یہ تھے بھی گبرا اور تھے بھی جاہل۔ اہل حدیث کو کہے گا یہ کہنے کی جرات کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں مجتہد تھے اور تھے بھی اولیاء اللہ، یہ تو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن جہاں پر کیا آیا یتبعونہم لو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون۔ اب ظاہر بات ہے اس آیت کو مجتہدین امت پہ فٹ کرنا یہ کفر بھی ہے اور تحریف بھی ہے۔ تو جہاں تقلید کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہی اور ہے۔ تقلید مذموم ما انزل اللہ کے مقابلہ میں کرنا یہ کفر ہے، لیکن اس کفر کا مرتکب آج کا غیر مقلد ہے۔ اور تقلید جاہل کی کرنا یہ حرام ہے، نااہل اور جاہل کی تقلید کرنا یہ حرام ہے۔ اور آج کا غیر مقلد ہر جاہل کا مقلد ہے، اپنی مسجد کے امام کا مقلد ہے، مسئلہ پوچھے گا مسجد والے امام سے، اور اگر غیر مقلد کو سامنے بٹھا دو نا اور آپ اس کو کہو کہ یہ جو نماز پڑھی ہے تو نے اس پر ذرا حدیثیں سنا، ایک ایک رکن پہ حدیثیں سنا، تکبیر تحریمہ تک بھی حدیثیں اسے نہیں آتی ہوں گی، اتنا جاہل ہوگا، اور ہے امام اور پتہ چلتا کوئی نہیں، سارے اسی سے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ تقلید کرتی ہیں جاہلوں کی، اور کرتے بھی ہیں ما انزل اللہ کے مقابل۔ جو جاہلوں کا مقلد ہو تو وہ ہے مشرکین مکہ کی طرح مقلد، اور جو ما انزل اللہ کے مد مقابل تقلید کرے، جیسے آج کا واحیاتی ہے، ایک طرف قرآن مقابل میں المحند ہے، ایک طرف قرآن بزرگاں مقابل میں بزرگ ہیں، حیات قرآن نہیں ماننا، بزرگوں کی کتابیں اور دستخط، تو ما انزل اللہ کے مقابل، قرآن کے مقابل کسی بزرگ کو پیش کرنا کفر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم ابو حنیفہ کو قرآن کے مقابل نہیں پیش کرتے، بلکہ جو مسئلہ قرآن سے امام صاحب بتاتے ہیں ہم وہ مانتے ہیں۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ تو تقلید کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ دو، ما انزل اللہ کے مقابل نہ ہو، قرآن کے مقابل کسی کی بات حجت نہیں، اور نمبر دو ماہر کی ہو، جاہل کی نہ ہو۔ یہ تقلید کرتے ہیں کوئی اور ہی کرتا ہوگا، ما انزل اللہ کے مد مقابل یا جاہلوں کی ہم اللہ کے فضل سے ما انزل اللہ کے مقابل بھی تقلید نہیں کرتے اور جاہل کی بھی نہیں کرتے، مجتہدین ماہرین کی کرتے۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ لو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون مثل الذین کفروا، سبحان اللہ، قرآن کوئی مسئلہ چھوڑتا نہیں۔ چلتے چلتے اب آ گئی مثال، اللہ فرماتے ہیں مثال سمجھو، مثل الذین کفروا، حال ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، کا مثال حال الذی اس آدمی کی ہے، یعنی ایکو جو آواز دے بما بازیدہ ہے ساتھ اس کے جانوروں کو، لا یسمع الا دعان، کہ نہ سنے مگر صرف بلانا، بندان اور چلانا، صم بکم بہرے ہیں، گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یاکلون وہ سمجھتے نہیں ہیں، سارے حواس نہیں تو بالکل حواس ختم ہے، یعنی ان کا سمجھنے کے قابل ہی نہیں۔ مثال سمجھو، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، ان مشرکوں کی مثال اس طرح ہے، ناک کہتے ہیں اصل گدھے کی آواز کو، یعنی کو، ان مشرکوں کا حال ایسے ہے جس طرح کے وہ دور کسی کو بلایا جائے یا جانور کے کانوں پہ کوئی آواز پہنچے،
جانور دور کھڑا ہے، اس کو آپ آواز دیں تو جانور آواز تو سنے گا لیکن تمہاری بات سمجھتے نہیں ہے، سمجھ نہیں آئے گی۔ بھئی جانور تمہاری آواز تو سن لے گا، دور جانور کھڑا ہے وہ، اور آپ جہاں سے آواز دیتے ہیں اس جانور کو، اللہ فرماتے ہیں وہ جانور آواز سنے گا لیکن سمجھے گا۔ ان مشرکوں کی مثال بھی ہوئی ہے، یہ قرآن سنتے ہیں لیکن ان کی سمجھ الٹی ہے۔ قرآن سنتے ہیں، ہدایت کے لیے نہیں سنتے، کیڑے نکالنے کے لیے سنتے ہیں، اعتراض بنانے کے لیے سنتے ہیں، تو مطلب ہے سمجھتے نہیں۔ یہ ہو گئے، ہاں بھئی یہ ہو گئے، کہتے ہیں میرا ماموں غیر مقلد ہے، میں اصلاح کیسے کروں، اس کو میرے پاس لے آ، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ ہاں بھئی لا یاکلون یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا تم کو، واشکروا، میرا احسان مانو، واشکروا للہ، شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی کی خالص عبادت کرنے والے۔ بس مسئلہ آ گیا بھائی، انما حرم علیکم المیتہ، نیازات غیر اللہ کا بیان۔ اللہ فرماتے ہیں انما، پکی بات ہے، حرام کیا اوپر تمہارے مردار، جو جانور بغیر ذبح کے مر جائے، ذبح نہ کیا جائے وہ حرام ہے، بددم، اور خون جو رگوں سے نکلنے والا خون ہے یہ بھی حرام ہے، بلام الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین۔ انما حرم، اللہ فرمایا یہاں انا تحقیق کے لیے ہے، انا برائے تحقیق، پکی بات ہے، حرام کیا اللہ نے اوپر تمہارے، المیتہ، المیتہ، میتہ کیا؟ وہ جانور جس کی شان سے ذبح ہو، بغیر ذبح کے مر جائے۔ تو بزرگو، جس کی شان سے، اما من شان الذبح، جس کی شان سے ذبح ہو بغیر ذبح کے مر جائے تو وہ کیا ہے؟ المیتہ، بغیر ذبح کے مر جائے یا غلط ذبح سے مر جائے، بغیر ذبح کے مر جائے، یہاں غلط ذبح سے، ذبح ہی صحیح نہیں کیا، ذبح کیا لیکن شرعی طور پر وہ صحیح نہیں، تو وہ اس صورت میں بھی وہ مردار ہے۔ یہاں کہتے ہیں جی مچھلی، حدیث میں آتا ہے وہ حلت لنا المیتتان، دو میت ہمارے لیے حلال ہے۔ قرآن میں ہے حرمت علیکم المیتہ، ویسے جواب تو اسی میں ہے، میتتان اور المیتہ میں فرق تو موجود ہے، تعارض نہیں۔ چلو اس کو چھوڑو، ہم کہتے ہیں کہ مچھلی کی شان سے ذبح ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ ذبح کا مقصد ہے دم مسفوح نکالنا، مچھلی میں خون نہیں، رطوبت ہے، مچھلی میں خون نہیں، وہ کیا جو خون کی طرح لگتی ہے وہ کیا ہے؟ رطوبت۔ دلیل کیا ہے کہ خون میں حدت ہے اور پانی میں برودت ہے، اور یہ دونوں متضاد ہیں۔ مچھلی کے اندر حقیقتاً خون نہیں ہوتا، وہ جو رطوبت ہے مچھلی کی اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا بھی پلید نہیں، وہ رطوبت ہی ہے، خون نہیں ہے۔ کو سمجھ آئی یہ بات؟ تو مچھلی کی شان سے ذبح ہے ہی نہیں، جب ذبح ہے ہی نہیں تو یہ میتہ ہے ہی نہیں، جب میتہ حقیقی ہے ہی نہیں تو المیتہ کے نیچے داخل ہی نہیں، جب داخل نہیں تو خارج ہونے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ خروج پرا دخول کی ہے، جب داخل ہم نہیں مانتے تو خروج تو پرا ہے، تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں بھی دیکھو، بددم، خون حرام، دوسرے مقام پہ خاص دم ہے، دم مسفوح، رگوں سے بہنے والا خون، اور خنزیر کا گوشت، لام الخنزیر۔ یہ جب تقلید کا مسئلہ چلے نا تو یہ پرچیاں وہاں دو۔ ابھی تو میں نے بتایا کہ غیر مقلد محرف ہے، ابھی کیا مسئلہ چلا؟ میں نے یہ بتایا کہ غیر مقلد کیا ہے؟ محرف کل یہود، آیت کی فٹیں غلط کرتے ہیں۔ اس پر اگر کسی کو اعتراض پرچی لکھے
میرے دعوے کو توڑے، میں نے دعویٰ کیا ہے اور آپ علماء بیٹھے ہیں، میرے دعوے کو توڑو، میں کہتا ہوں غیر مقلد محرف کل یہود ہے، اس آیت کو فٹ کرتے ہیں تقلید محمود کے رد پہ، یہودیوں کی طرح محرف ہیں، ان کا اصل قصور تحریف ہے۔ تو اس کا اگر کسی کو اعتراض ہو تو بھیجے، باقی پشاوری ششاوری میں نہیں جانتا۔ ہاں بھئی دیکھو، وَالدَّمْ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ہر وہ چیز أُحِلَّ بِهِ آوازہ بلند کیا جائے ساتھ اس کے، لغیر اللہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے، یعنی غیر اللہ کے نام پہ جو چیز بھی مختص کر دی جائے وہ حرام۔ فمن اضطر، پہلے نمبر کا حرام ہے المیتا، مردار جو بغیر ذبح کے مر جائے۔ ہے کوئی اختلاف؟ اختلاف ہے بھئی مردار حلال ہے کہ حرام؟ میں شاید کوئی مولوی کہتے ہوں رات کو کھا لیا کرو۔ المیتا کی حرمت اور علت میں کوئی اختلاف نہیں، پکا حرام۔ دوسرا ہے بددم، خون رگوں سے بہنے والا، یہ بھی حرام، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ تو بولو مولویو، تمہارا اختلاف تو نہیں ہے۔ دم خون میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، خون بھی پلیت ہے، چاہے کھڑے ہو کے پیے تب بھی پلیت، بیٹھ کے پیے تب بھی حرام، لیٹ کے پیے تب بھی حرام، دن کو پیے تب بھی حرام، رات کو پیے تب بھی حرام، جب بھی پیے، نماز میں پیے تب بھی حرام، کعبہ میں جا کر پیے تب بھی حرام، سونے کے برتن میں پیے تب بھی حرام۔ سمجھ آئیے بات؟ حرام حرام ہے، آگے یہاں پر بھی کوئی تعبیر نہیں۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور گوشت سور کا، خنزیر کا۔ خنزیر سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ جٹوں میں مشہور ہے، خنزیر کا نام نہیں لینا، 40 دن تک ایمان نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ 4 دفعہ تو قرآن میں جہاں آیا اور 5ویں دفعہ خنازیر آیا۔ کہتے جٹوں کے بھی عجیب مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک جٹ مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ جو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑے ہے نا بندوق، شکار کو نہیں لگی تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ میں تو بندوق کا نکاح کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی؟ بندوق شکار کو نہیں لگی اور نکاح ٹوٹ گیا، یہ عجیب نکاح ہے، اتنا کچا نکاح۔ شکار کو بندوق نہیں لگی، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا، گولی شکار سے رہ گئی تو جی زنانی چھوٹ جاتی ہے یا نہیں؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے نہیں؟ اتنا کچا نکاح۔ جٹوں کے عجیب مسائل ہیں۔ کبھی پوچھتے ہیں جی حکا پیتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ چلو ابھی میں اس کا جواب نہیں۔ ہاں بھائی، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، مطابق فطرت کا اخراج دخان ہو تو پھر تو نہیں ٹوٹتا۔ لام الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی، وما احل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز، یہاں پر انشاءاللہ بات میں کروں گا، یہ لمبی بات ہے، سورۃ المائدہ پر ادھار ہے، سورۃ المائدہ میں اس کی پوری بات کر دوں گا۔ ہر وہ چیز کہ آوازہ بلند کیا گیا ساتھ اس کے غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ غیر کے تقرب پر، اتنی بات سمجھو۔ یہاں ما عام ہے، احلا بمانا نامزد کرنا، لے غیر اللہ کا معنی غیر اللہ کے تقرب کے لیے، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے تقرب کے لیے نامزد کی جائے وہ حرام ہے۔ ایک بات، ایک مسئلہ ہے میتا پہلے نمبر کا حرام، ترقی من الادنا الی الاعلی، اس سے بڑا حرام خون، اس سے بڑا حرام خنزیر، اور اس سے بڑا حرام غیر اللہ کی نظر و نیاز، یہ اس سے بھی کیا، خنزیر سے بھی بڑھ کے حرام۔ یہ ذرا دیکھ لینا۔ اب ما احلہ کی ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لو، لام تقرب کا ہے۔ لام کس کا ہے؟ تقرب کا، اور ما عام ہے۔ اس پر انشاءاللہ سارے حوالے میں پیش کروں گا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے عجیب مثال دی، فرماتے ہیں جو بکرا
شیخ سدو کے نام پر نامزد کیا، اس کے نام کی نظر مانی، میرا کام ہو گیا، باب شیخ سدو کے نام کا بکرا دوں گا اور منت مدروتی دوں گا، یا کسی اور بزرگ کے نام کا مانا، تو فرماتے ہیں یہ لفظ کہنے سے اس میں حرمت آ گئی، پلیتی آ گئی اس کے گندے عقیدے کی وجہ سے۔ اب اگر 1000 مرتبہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ کا نام 1,00,000 مرتبہ بھی لے کے ذبح کرے تو وہ جانور حرام ہے۔ اور فرماتے ہیں اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح خنزیر یا کتے پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو اللہ کے نام سے وہ پاک نہیں ہوگا جو غیر اللہ کے نام کی نظر کا، پیر کے نام کا بکرا، بت یا جن یا فرشتے کے نام کی نظر جو وہ ہے تو وہ بھی یہ عقیدہ رکھنے سے حرام ہو گیا۔ جس طرح خنزیر پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرو وہ حلال نہیں، غیر اللہ کے نام کا جانور بھی حلال نہیں۔ چلو جی باس میں ابھی دیکھو، فمن اضطر غیر باغ، بس جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغ تجاوز کرنے والا نہ ہو، بلا عادن ضرورت سے زائد کھانے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ غفور الرحیم بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا مقام آ گیا کہ جان جاتی ہے اور مر رہا ہے بھوک سے، اور وہاں اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز مل جائے، میتا، دم، خنزیر، ما اہلا، ان 4 میں سے کوئی مل جائے، جان جاتی ہے تو ایسی صورت میں اتنا کھا سکتا ہے کہ جان بچ جائے لیکن حرام سمجھ کے کھائے۔ ان اللہ غفور الرحیم اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اتنی گنجائش ہے، اور وہ بھی حالت اضطرار میں۔ ان الذین یکتمون سبحان اللہ، کیسے موقع پر آئیے آیت ہے، ان الذین یکتمون، اوپر مسئلہ کیا چلا کہ پیر کے نام کی نظر خنزیر سے بڑھ کے حرام، 11ویں کے نام کا دودھ خنزیر سے بڑھ کے حرام، باؤ سلطان کے نام کا بکرا خنزیر کے بڑھ کر حرام، باب حبل کے نام کے نظر نیاز مٹھائیاں خنزیر سے بڑھ کے حرام۔ یہ مسئلہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے، یہ ذرا بیان کر کے دیکھو۔ اللہ نے فرمایا بیان کرنا ضروری ہے مشکل پر بیان کرنا ضروری، کیسے؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، آیا نا موقع، بیان کرنا ہے، کسی انداز میں کرنا ہے۔ اور لوگوں، عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں خنزیر سے بڑھ کے حرام، باب حبل کے نام کی سان کے خنزیر سے بڑھ کے حرام، عرس کے چاول خنزیر سے بڑھ کے حرام، یہ مسئلہ بیان کرنا ہوگا، اور یہ مسئلہ بیان کرنا بڑا مشکل۔ اللہ نے فرمایا مشکل ہے لیکن یہ بھی سن لو، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، وہ مسئلہ جو میں نے نازل کیا، جو میرے قرآن کا مسئلہ چھپاتے ہیں، مسئلہ بیان نہیں کرتے، من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور لیتے ہیں اس چھپانے کی وجہ سے مول تھوڑا، اولئک ما یاکلون فی بطونہم، وہ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں الا النار، مگر نری آگ، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، نہیں کلام کرے گا اللہ ان سے دن قیامت کے، ولا یزکیہم، نہیں پاک کرے گا ان کو، وَلَهُمْ عذاب علیم، واسطے ان کے عذاب دردناک ہے۔ 3 سزائیں بیان کی۔ جو مولوی یہ مسئلہ بیان نہیں کرتا، سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ کتنی سزائیں؟ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، اس مسئلے کو کہ نازل کیا اللہ نے، بالخصوص ما اہل بہ لے غیر اللہ، اس مسئلے کو جو نازل کیا اللہ نے کتاب سے، اور چھپاتے کیوں ہیں؟ ساتھ غیرت بھی دلائی،
چھپاتے کیوں ہیں؟ یشترون بہی ثمنن قلیلا، چھپانے کی وجہ ہے وہ مول لیتے ہیں، پیسے، ہدیے، نذرانے، تنخواہ۔ یہ مسئلہ بیان کیا، مسجد چلی جائے گی، فلاں چلی جائے گی، مسجد کے ڈر سے، جیب تازہ کرنے کے ڈر سے مسئلہ بیان نہیں کرتا، اس مولوی کی سزا اللہ فرماتے ہیں یہ جو پیسے، یہ جو ٹکر، روٹی، یہ ساری چیزیں کھا رہا ہے مریدوں سے وصول کر کے اور بےایمانہ مسئلہ نہیں بیان کرتا، یہ جہنم کی آگ پیٹ میں بھر رہا ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ ہے بارش نا، جہنم کی آگ۔ اللہ فرماتے ہیں تنخواہوں کے پیچھے، چندوں کے پیچھے، مسجدوں کے پیچھے، ہدیوں کے پیچھے، مریدوں کے ڈر سے اور آمدن کے ڈر سے جو مولوی مسئلہ بیان نہیں کرتا، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ سبب ہے آگ کا۔ ولا یکلمہم اللہ، دوسرا نتیجہ قیامت کے دن اللہ رحمت والا کلام بھی نہیں کرے گا اس مولوی سے۔ لا یکلمہم اللہ، کلام رحمت والا نہیں کرے گا، کار والا کلام ہوگا۔ اخسؤ فیہا ولا تکلمون، دھر لانتیا، اخسؤ فیہا، یہی معنی ہے نا۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، اور گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ باقی مومن جہنم میں اگر کوئی گیا بھی صحیح تو وہ گناہ پاک ہو کے گناہوں سے تطہیر ہو جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مولوی بے ایمان ہے، زندیق ہے، تب فرمایا لا یزکیہم، اللہ اس کو پاک نہیں کرے گا، اس کے گناہوں سے اس کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ اور چوتھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بات سے اس کے عذاب دردناک ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے جان بوجھ کر اللہ کی توحید کا مسئلہ چھپانا یا ما اہلا، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کی حرمت والا مسئلہ چھپانا اور یہ مسائل چھپانا، 4 سزائیں ہیں۔ نمبر 1 جہنم ہے، دنیا میں بھی جہنم کا سبب بالن جہنم دا، یہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ، اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت بھی نہیں ہوگی اور اللہ گناہ بھی نہیں بخشے گا اور عذاب علیم ہوگا۔ ہے آپ کو بارہ مسئلہ بیان کرو گے، چھپاؤ گے؟ مسئلے بنو گے یوں والے یا کھل کر مسئلہ بیان کرو گے؟ کچھ سمجھ آئیے بات؟ مردوں کی طرح مسئلہ بیان کرنا ہے، مردوں کی طرح۔ یہ مردوں سے نیچے والی ڈگریاں چھوڑو، مرد بن کے مسئلہ بیان کرو۔ اور مرد کا کام ہے جیسے پیغمبر نے مسئلہ بیان کیا اس نیز پہ مسئلہ بیان کرو، کوئی رو رعایت نہیں۔ مسجد جاتی ہے جائے، عوام مخالف ہوتی ہے ہوئے، پیسے بند ہوتے ہیں ہو جائیں، اگر ضرورت پڑ جائے، بھوک سے مرنا پڑے مر جائے، لیکن مولوی کبھی مسئلہ نہ چھپائے، ورنہ اگر چھپائے گا، آج تو نامراد مسئلہ چھپاتے نہیں، مسئلہ بیچتے ہیں۔ ان پیروں سے پوچھو، اچھا آپ ایمان سے بتائیں جب یہ مسئلہ اتنا ضروری ہے تو جو آدمی یہ مسئلہ بیان نہیں کرتا وہ ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ جو آدمی یہ مسئلہ بیان نہیں کرتا تو وہ ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ ایسے نہ نہیں کرو سوچ کے، جو یہ مسئلہ بیان نہ کرے کیا ہوگا؟ ولی اللہ یا ولی الشیطان؟ اس پہ اللہ کی رحمت ہوگی یا لعنت ہوگی؟ یہ جتنے پیر بیٹھے ہیں مسئلہ بیان نہیں کرتے تو یہ کون ہے؟ پکے لعنتی۔ جتنے پیر جہاں گدیاں بنا کے بیٹھے ہیں اور خدا کے قرآن کا مسئلہ نہیں بیان کرتے اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح نہیں کرتے، صرف تعویذ لکھنے پہ، مرید بنانے پہ اور لوگوں کو ٹھگنے پہ بیٹھے ہیں، یہ سارے لعنتیوں کا گروہ ہے، یہ کبھی بھی خدا کے دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کا قرآن بیان کرے۔
ہاں یہ کبھی بھی ولی اللہ نہیں، اس لیے ان سے بچو شیاطین سے۔ ولی اللہ وہ ہوگا جو مسئلہ بیان کرے گا، اور مسئلہ بھی قرآن کا بیان کرے گا۔ ہاں بھئی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، دیکھو میرا فتویٰ نہیں، اللہ کا فتویٰ ہے۔ یہی لوگ ہیں مسئلہ چھپانے والے، پیر شیر کوئی نہیں، پیر ان اولئک الذین، یہی لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، لے لی انہوں نے گمراہی بدلے ہدایت کے۔ مسئلہ بیان کرتے نری ہدایت تھی، انہوں نے مسئلہ چھپا لیا، خود بھی بے ایمان بن گئے۔ بالعذاب، اور عذاب کو لے لیا بالمغفرہ، مسئلہ بیان کرتے نری بخشش تھی۔ معلوم ہوتا ہے مولوی کی بخشش مسئلہ بیان کرنے پہ ہے، نری بخشش تھی، انہوں نے مسئلہ چھپا لیا، مغفرت دے دی، عذاب لے لیا۔ فما اصبرہم، شیخ القرآن کا معنی یہ اصبرہم، یہ فعل تعجب ہے، شیخ معنی کرتے ہیں ما اصبرا، واہ واہ صابرو، واہ واہ صابرو، کتنا صبر ہے، آگ پہ بھی تم نے صبر کر لیا، مسئلہ چھپا لیا، آگ پہ بھی صبر کر لیا، اور پہلے تعجب کا معنی کیا ہے۔ ما اصبرا پہلے تعجب کا معنی واہ واہ او صابرو، او بے ایمانو، صابرو کا معنی جہاں بطور تحکم کے ہے، بڑا پچا سکتے ہو بھائی، بڑا پچا ہے، آگ پچا گیا۔ با اصبرہم علی النار ذالک بان اللہ، یہ ساری سزا کیوں ہے علت ما قبل کی، اس لیے کہ اللہ نے نازل کی کتاب بالحق، یا با بمعنی لام، الحق کا مضاف مقدر ہے، اصل عبارت ہے بان اللہ، یہ ثمرات کی علت ہے، اس لیے ہے کہ اللہ نے نازل کی کتاب بالحق لاظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بیچ ضد دور کے ہیں، بعید عن الحق کے، جو حق سے بہت دور ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، بس باس رسالت ختم ہونے والی ہے۔ باس رسالت توحید کا اعادہ ہوا نا، اعادہ بھی ہو گیا، باس رسالت بھی ہو گئی، سورت کا حصہ ختم ہونے والا ہے، پہلا حصہ ختم ہونے والا ہے، قریب آ لگا ہے، قرآن کے تیور بتا رہے ہیں، اب نیا مضمون آ رہا ہے۔ اگر آپ غور کر لیں نا قرآن کے اندر، قرآن خود بولے گا مضمون نیا آ رہا ہے۔ میں نے کہا پہلے حصہ میں کیا ہوگی، توحید اور رسالت، اور دوسرے حصہ میں کیا ہوگا، جہاد اور انفاق۔ توحید اور رسالت کا مضمون اب ختم ہونے والا ہے، جہاد انفاق شروع ہونے والا ہے۔ اب قرآن کو ذرا دیکھ لو، قرآن خود بول رہا ہے، ایک مضمون گیا دوسرا آ رہا ہے، اسی طرح اپنے مضمون کو قرآن سمیٹ رہا ہے۔ اب دیکھو، ایک تو مضمون سمیٹا، آیت لائی ان الذین یکتمون ما، یہ سارا مسئلہ، پکار والا مسئلہ اور نظر نیاز والا مسئلہ، جو یہ چھپاتے ہیں ان پہ خدا کی لعنت ہے۔ آگے پھر مسئلہ بیان کیا کتاب کا، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق۔ آگے جی ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، فرمایا یہ کتاب کا مسئلہ حق ہے میرے پیغمبر، یہ اللہ کی پکار صرف یہ حق ہے، اللہ کی نظر و نیاز یہ حق ہے۔ تو جو لوگ نہیں مانتے لفی شقاق بعید، ضدی ہیں، ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، مسئلہ بالکل کھلا ہوا ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ اب بات سمٹ رہی ہے، لیس البر، یہ آیت سمجھنی ہے، نہیں ہے نیکی، ان تولوا وجوہکم، یہ کہ پھیرو تم اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن نیکی، من آمنا، یا تو ذل بر بنا لو تب عمل صحیح ہوگا، البر کا مضاف مقدر ہے، یا من پر بنا لو، ولکن البر، بر من آمن باللہ، یہ بن جائے گی عبارت۔ لیکن نیکی وہ ہے جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے۔ یہ کیا مطلب؟
اللہ فرماتے ہیں مشرق کی طرف منہ کرو یہ بھی نیکی نہیں، مغرب کی طرف منہ کرو یہ بھی نیکی، وہ سمجھو صوفی ہو، مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے۔ مشرق کو منہ کرو کوئی نیکی نہیں، مغرب کو منہ کرو کوئی نیکی، لیس البر ان تولوا وجوہکم، نہیں ہے نیکی یہ کہ تم چہرے کرو اپنے مغرب کو مشرق کو، بل مغرب اور مغرب کو۔ یا اللہ نیکی پھر ہے کیا؟ ولکن البر، لیکن اصل نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جس نے عقیدہ درست کیا، جس نے عقیدہ، جس نے مسئلہ مانا۔ اگر مسئلہ نہیں مانا، کعبۃ اللہ کے اندر کھڑا ہے تب بھی عبادت قبول نہیں، کعبے کی طرح منہ کرنا تو دور کی بات۔ اللہ پر آج کل تو لوگ کہتے ہیں جی اپنا نماز روزہ کرو، چھوڑو مسئلے، مولویوں نے رفڑ ڈالے، اپنا نماز روزہ کرو جی۔ اللہ فرماتے ہیں نماز روزہ ہے ہی کوئی نہ جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں، تو کرتے بھاوے نہ کر۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ نماز روزہ بھی تب ہے عقیدہ ٹھیک ہو، قرآن کے مطابق ہو۔ اگر قرآن کے مطابق عقیدہ نہیں، نماز پڑھتا ہے، نماز بھی لعنت کرتی ہے، تلاوت کرتا ہے، حدیث میں نہیں آتا ربا تعلیل القرآن بل قرآن یلعنہ، یہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے، اور یہ حج کرتا ہے، حج اس پہ لعنت کرتی ہے۔ تو فرمایا مشرق کی طرح منہ کرو یا مغرب کی، یہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے۔ اور تعویل قبلہ پر یہودیوں کو ذرا بے کہ تم نے بڑی بحث کی مشرق کو قبلہ اور مغرب کا، چھوڑو مشرق مغرب کو، پہلے یہ دیکھو ایمان کو، عقیدے کو۔ نیکی اس کی ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور 7 دن پچھلے کے اور فرشتوں کے اور کتابوں کے اور نبیوں کے، فآت المال علی حبہ، جہاں پر یہ آیت جو ہے نا اصول دین جہاں پر آ رہے ہیں، ایمان کا ذکر ہے، اللہ کو مانے، اللہ پر ایمان لائے، قیامت کو مانے، قیامت پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی ان پر ایمان لائے، وہ کتابیں جو نبی لے کے آئے ان پر ایمان لائے، یہ ایمان ہو گیا۔ آگے اعمال کا بیان ہے، فآت المال علی حبہ، اور دیا مال علی حبہ، باوجود محبت کے، علی حبہ، باوجود محبت اس مال کے، یہ ضمیر کا مرجع مال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مال کی محبت تھی، اس نے میرے راستے میں دے دیا، یہ نیکی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہوتا کیا ہے، یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، اب میں کہتا ہوں کہ بس یہ بہت پہنے، اب کسی غریب کو دے دو، غریب کو، ہوتا اسی طرح ہے۔ اچھا جو بکری، گائے، بھیڑ ٹانگ ٹوٹ گئی یا بیمار ہو گئی تو چلنے کی نہیں، تو کہتے نہیں مدرسے میں دے آؤ۔ اور جو طالب علم سکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھ سکتا ہے اس کو ادھر نکالتے ہیں جو لائق ہو، اور جو کہیں بھئی ادھر نہیں چل سکتا تو قاضی صاحب کو دے آتے ہیں۔ خدا کے ساتھ بھی لوگوں کا معاملہ بڑا کھرا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ یہ طالب علم بچہ جو دیا ہے قاری صاحب کو، تو یہ بچہ لائق دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ معاملہ تھا اس کی آخرت کا، آخرت صبر دی تھی۔ لیکن وہ جو لائق تھا اس کو کارٹون بنا کے پینٹ پتلون پہنا کے اس کو بھیج دیا، وہ نرا انگریز بن رہا ہے، انگریز۔ اور یہ جو بیچارہ پڑھ نہیں سکتا قاری صاحب اس کو کھلا رہے ہیں اور یہ کھیل رہا ہے۔ تو اسی طرح جو چیز کام کی نہ ہو جی دین پر دے دو، مدرسے میں دے دو، فلاں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ حبہ، خود جس چیز سے محبت ہے نا صدقہ وہ نیکی ہے، اصل نیکی وہ ہے جو محبت اور پیاری چیز ہے، جس کے ساتھ محبت ہے وہ چیز خرچ کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری، نبی پاک علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا چندے کا، انفاق کا، خرچ کرنے کا، تو یہ سنتا رہا۔ جب آپ نے تقریر ختم کی یہ اتنے جوش میں اٹھا، 600 کھجور کا درخت تھا اس کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں زمیندارہ کھجوروں والا ہوتا عرب میں،
600 درخت تھا. تو یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ باغ مجھے بہت پیارا تھا, بہت پیارا, اور پکی ہوئی کھجوریں ہیں, لیکن آپ گواہ بن جائیں یہ میں نے اللہ کے نام پر دے دی ہے. تو صحابہ اس طرح نیکی کرتے, ہم بھی نیکیاں کرتے ہیں. جو کام کی چیز نہ ہو اللہ کے نام پر دے دی نہ. اللہ فرماتے ہیں آتل مالا, دیتا ہے مال کو, اللہ حب ہی, محبت پر, یعنی مال ایسا دیتا ہے جو اس کو محبوب ہے, مال کے ساتھ محبت ہے. اور یہ صدقہ کرنا بڑا مشکل ہے, اپنی محبوب چیز خرچ کرنا بڑی مشکل ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوب چیز کو خرچ کرتا ہے ذوی القربا, اور دیتا کس کو ہے؟ ذوی القربا, قریبی رشتہ دار, وہ کمزور ہیں ان کے تعاون کرتا ہے. والیتاما, یتیم بچے ہیں ان کو دیتا ہے. والمساکین, اور مسکین ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ان کو دیتا ہے. وابن السبیل, اور وابن السبیل مسافروں کو دیتا ہے. والسائلین, اور لاچاروں کو, سوال کرنے والوں کو دیتا ہے. وفر رکابے, پھر رکابے قیدی چھڑانے میں, گردنیں آزاد کرنے میں, یا کسی غریب کا قرضہ اتروانے میں. تینوں چیزوں کو شامل ہے, قیدی چھڑانے میں, گردنیں آزاد کرنے میں. کوئی غریب مقروض ہے بشرطے کہ مواحد ہو, مشرک نہ ہو, اس کا تعاون کرنے میں. پھر رکاب فاقام الصلاۃ, اور قائم کرتا ہے نماز کو. وآت الزکات, اور دیتا ہے زکات کو. والموفون بعہدہم, اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو, جب بھی وعدہ کریں یہ وعدے عام ہیں, اللہ سے کیے ہوئے عہد وہ بھی پورے کرتا ہے, مخلوق سے کیے ہوئے عہد ان کو بھی پورا کرتا ہے. والصابرین, والصابرین, یہ نسب علی المدائے, شیعہ کہتے ہیں یہ قرآن غلط ہے, وہ کہتے ہیں الصابرون آنا چاہیے تھا. حضرت عثمان کو لکھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. کچھ سمجھے یہ بات؟ یہ شیعہ بے ایمان کہتے ہیں یہ قرآن کی غلطی ہے بھائی, الصابرین نہیں آنا چاہیے تھا, الصابرون ہوتا. اور ترکیب میں کیا آنا چاہیے تھا؟ الصابرون, مرفوع ہے نا, الصابرون ہونا چاہیے تھا. لیکن جہاں کیا آ گیا الصابرین, تو یہ شیعہ کی جہالت ہے. یہ قرآن بالکل درست ہے, اصل میں یہ مدح, یہ نسب بالمدح ہے, منصوب علی المدح, اور عبارت کیا ہے امدح الصابرین, امدح الصابرین. اور آپ کو پتا ہے جو نسب علی المدح ہوتا ہے تو وہ کسی لطیف نقطے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہاں لطیف نقطہ بیان کرنا ہے, اور وہ نقطہ کیا ہے کہ صابرین کی مدح بالمبالغہ مقصود ہے. جتنے کام اوپر آ رہے ہیں ان سب کام ہوتے ہیں صبر کے ساتھ. اور بزرگوں جتنے کام اوپر آ رہے ہیں سب کاموں میں اصل کیا ہے؟ صبر. اس لیے اہمیت صبر کے پیش نظر امدح کو حذف کر دیا تاکہ صابرین کا لفظ دیکھیں سوچ میں پڑ جائیں, تو پھر سوچ کے بعد نتیجہ نکلے کہ سارا اصل اصول ہی صبر ہے. الصابرین فی الباسا, صبر کرنے والے تنگ دستی میں, جیب خالی ہو, تنگ دست ہو. باسا کا معنی بھی مصیبت, ذرا کا معنی بھی مصیبت, لیکن فرق ہے, باسا کا معنی مال ختم ہو گیا, ذرا کا معنی بیمار ہو گیا. تنگ دستی میں, ذرا مرض میں, بہین الباس, اور میدان جنگ میں. 3 صبر, سختیوں میں صبر کرنا, اور مالی تنگی میں. ذرا کیا مطلب ہے؟ جیب خالی ہو گیا, اب ہاتھ پھیلا کے پھرتا نہیں, صبر کر جاتا ہے. دیکھو نا قرآن کتنا خودی کا سبق دیتا ہے. مال ختم ہو گیا, صبر کر گیا, اللہ سے مانگتا ہے اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اسی طرح بیمار ہو گیا, صبر کر گیا. یہ صبر بڑا مشکل ہے. حالانکہ ایک آدمی بیمار ہے, اس کا اصل حق یہ ہے کہ اپنی بیماری سوا معالج کے کسی کے سامنے ظاہر ہی نہ کرے. سمجھ آئیے بات؟ صبر کس چیز کا نام ہے؟ ایک آدمی بیمار ہے, ہمارے سر میں درد ہو, 20 آدمیوں کو بتاتے ہیں میرے سر میں درد ہے, ہاں, لیکن یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ جو بیماری لگی ہے چپ کر کے پچا جائے.
اس کا معاملہ اور خدا کا معاملہ. اصل صبر یہ ہے. حضرت یعقوب کے پاس ایک بوڑھا آ گیا, اس کا بیٹا بھی فوت ہو گیا, تو وہ دو بوڑھے بھی اکٹھے ہو جائیں گے, میرا بیٹا بھی کوئی نہیں, اس کا بھی تو گپے شپے لگائیں گے, کچھ غم ہلکا ہو جائے گا. تو وہ ایسے بوڑھے بیچارے گپوں کے لیے تیار ہوتے ہیں, ان کے پاس آ گیا. تو حضرت یعقوب نے دیکھا بھئی یہ تو مسئلہ چھیڑ رہا ہے, تو حضرت یعقوب نے فرمایا میاں جا اپنا کام کر, یہاں اس بارے میں ہم کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم وعدہ کر چکے ہیں صبر جمیل کا. تو صبر جمیل کا مطلب ہے الذی لا شکویٰ فیہ, مخلوق کے سامنے اس کا تذکرہ ہی نہ ہو. آدمی بیمار ہو گیا, چپ کر کے پچا جائے, چپ کر کے, اس کا نام صبر ہے. جتنی دیر بیمار رہے گا اتنی دیر عبادت میں رہے گا, اس کو ثواب ملے گا. اسی طرح تنگ دست ہے, چپ کر کے پچا دیا, کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کیا. اللہ ایک تو اس کے رزق کا انتظام کر دیں گے, تنگ دستی خود کھولیں گے, اور دوسرا اس کو ثواب عطا کریں گے. جتنی دیر تک تنگ دست ہے وہ عبادت میں ہے, یہ بھی باتیں ہیں. تو صبر کرنا بآسا میں ذرہ میں, لیکن ہم اپنا یہ اجر ضائع کر دیتے ہیں. یہ چھوٹی بات ہوتی ہے, ہم تذکرہ کرتے ہیں سب کے سامنے, تو سب کے سامنے تذکرہ کرنا یہ شکایت ہے, اور شکایت بھی بنتی ہے اللہ کی کہ بیماری دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہ شکوہ بنتا ہے. اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی بیماریوں کو ظاہر نہیں کرتے, تکلیفوں کو ظاہر نہیں کرتے, چپ کر کے پچا جاتے ہیں, تب جا کے اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے. یہاں پر بھی اسی چیز کی دعوت ہے. خرچ کرتے ہیں سونا مال, محبوب مال, اور آج ویسے اس پر میرا خیال ہے سارے عمل کرنا کریں, آج ہی کریں. آج جس کو جو چیز پسند ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. سارے خاموش ہو گئے. قرآن پر عمل بھی کرنا چاہیے نا. جس کو جو چیز زیادہ پسند ہے, آج پتہ میں اثر تک کرتا ہوں, اثر کے ٹائم جی خرچ کر دو سارا. یہ نہیں ہے کہ سارا خرچ کرنا ہے, کیونکہ مما آیا ہے, وہ پیچھے مما رزقنا ہو کچھ, لیکن کچھ کرنا وہی ہے جو پسندیدہ مال ہے. چاہے اس کا 1000واں حصہ بھی کرو, کرنا اسی سے ہے جو تمہیں پسند ہے, ردی مال نہیں, پسندیدہ مال. حبی ذوی القربا والیتامی والمساکین, آپ سے ہم نہیں مانگ رہے, ایک دوسرے کو دو تب بھی صدقہ ہے, ایک دوسرے کو دو. والمساکین وابن السبیل, مولویوں کو کچھ دینے کی عادت بھی ہونی چاہیے. صرف لینے والا نہ ہو, لینے والا مولوی مسئلہ بیان ہی نہیں کرتا. وہ ہر جو لینے والا مولوی بنے وہ مسئلہ بیان نہیں کرتا, وہ دیکھتا ہے جیب کی طرف, معتمم کی طرف, اور دیکھتا ہے اپنے بڈیرے کی طرف کہ یہ راضی ہے یا نہیں. مولوی بھی مسئلہ کوئی بیان کرتا ہے جس کو اللہ ایک تو غیرت بھی دے, مولوی کو عقل بھی دے, اور خودداری بھی دے, خودداری بھی. تو بہرحال چلو, اسی لیے اللہ نے فرمایا, اللہ نے سارے نبی بھیجے تو اعلیٰ نسب سے بھیجے. کذالک الرسل, اسی طرح رسولوں کی بعثت ہوتی ہے, اللہ چن چن کر مسئلہ بیان کرنے والے بھیجتا ہے. چلو بہرحال اتنا تبصرہ کافی ہے. دیکھو ان الباس اولئک الذین صدقوا, اللہ فرماتے ہیں جن کی یہ صفتیں ہیں وہ سچے ہیں. اولئک الذین صدقوا, کون سی صفتیں؟ ایمان صحیح ہے, عقیدہ ٹھیک, اور انفاق اعمال ٹھیک ہے, اللہ کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک ہے, بندوں کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک ہے, اور اخلاق ٹھیک ہے. اخلاقی ترتیب بھی ٹھیک ہے, یعنی صابر ہے اور بد اخلاق نہیں. اولئک الذین صدقوا, اخلاق کا معنی بھی لوگوں نے غلط سمجھا. لوگ سمجھتے اخلاق ہے اے ذرا میٹھا میٹھا ہنس کے مل پو, تھوڑا تھوڑا ہنس کے یہ اخلاق, یہ اخلاق لوگوں نے یہ سمجھا کرو بس یہ اخلاق ہے. یہ اخلاق نہیں, یہ تیوسیت اور منافقت ہے. کوئی سمجھ آئیے, یہ اخلاق نہیں, یہ منافقت ہے. اگلے آدمی کو دیکھا نا دور سے, یہ اخلاق نہیں ہے, آپ یقین کریں یہ منافقت ہے. اخلاق یہ ہے
کہ شریعت نے جہاں غصے کا کہا ہے وہاں غصہ ہے، شریعت نے جہاں خوشی کا کہا ہے وہاں خوشی ہے۔ اخلاق یہ ہے، اپنا بنایا ہوا اخلاق نہ، اخلاق وہ ہے جہاں شریعت کہتی ہے غصہ کر، وہاں غصہ کرنا اخلاق ہے، اور جہاں شریعت کہتی ہے نرمی کر، وہاں نرمی کرنا اخلاق ہے، اور جہاں شریعت کہتی ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑ، وہاں تعلق جوڑنا اخلاق ہے، اور جہاں شریعت کہتی ہے اس سے توڑ، وہاں پر توڑنا اخلاق ہے، جہاں شریعت کہتی ہے اس کو ذبح کر، اس کو ذبح کرنا اخلاق ہے۔ سمجھ یہ بات؟ اخلاق کا معنی بگاڑ دیا انہوں نے، سارا اخلاق کا معنی کیا، انہوں نے اخلاق سمجھا بس میٹھا میٹھا ہنسے اور ویسی کرے اور دور سے آئے تو بس وہ جھک جھک کر سلام، یہ اخلاق نہیں، یہ شعبہ نفاق ہے۔ اخلاق کا تعلق ہے باطن کے سنوارنے کے ساتھ، انسان کی طبیعت شریعت کے مطابق ہو، شریعت نے جہاں رونے کا کہا رو پڑے، ہنسنے کا کہا ہنس پڑے، غصے کا کہا غصہ کرے، نرمی کا کہا نرمی کرے، یہ اخلاق ہے۔ تو بعض لوگوں نے کتابیں لکھی جی جہاد اخلاق کے خلاف ہے، واہ واہ، جہاد اخلاق کے خلاف ہے۔ اگر پیغمبر کا اخلاق صحیح نہیں تھا تو اور کس کو لاؤ گے جس کا اخلاق صحیح ہو؟ انکا لعلی خلق عظیم، یہ نبی کا اخلاق ہے، اور اس خلق عظیم میں تلوار بھی ہے، اس مسئلے کو سمجھو، تلوار ہے، اس خلق عظیم میں مشرکوں کو قتل کرنا ہے، اور اس خلق عظیم میں مشرکوں کے ساتھ بائیکاٹ ہے، اور اس خلق عظیم میں مشرکوں کو مارنا ہے، اس خلق عظیم میں گندے مولوی اور گندے پیروں کو حمار کا لقب دینا ہے، اس خلق عظیم میں جو مولوی مسئلہ بیان نہیں کرتا اسے لعنتی کا خطاب دینا ہے، اسی خلق عظیم میں مشرک اور بدعتی ملا کو کلب اور کتے کا لقب دینا ہے، اور خنزیر اور بندر کا اطلاق کرنا ہے۔ تو یہ سارا کے اخلاق عظیم، انکا لعلی خلق عظیم۔ آج اگر کہا جائے نا، آگے کہتے ہیں جی توبہ 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 توبہ، ساڑھے حضرت صاحب کو اس نے گدھا کہہ دیا ہے، توبہ توبہ۔ حالانکہ حضرت صاحب اتنا برا نہیں تھا جتنا گدھا تھا، گدھا اتنا برا نہیں تھا جتنا حضرت صاحب تھا، یہ قصور گدھے کی توہین ہوئی ہے۔ ہاں تو قرآن نے کہا ہے کہ نہیں کمثل الحمار کمثل الکلب بعد ذالک ذنیم۔ تو اب جو اس کو کہتا ہے، ہاں ذنیم کس کو کہتے ہیں؟ شکر ہے پشتوں میں بتائے، ہاں بھائی چلو، اس لیے اکثر کو سمجھ نہیں آئی۔ اذ عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں، عقیدہ بھی قرآن کے مطابق، عمل سنت کے مطابق، اخلاق شریعت کے مطابق، یہ لوگ سچے ہیں۔ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں متقون، تقوی والے، یہ لوگ ہیں۔ تو سمجھتے ہے تسبیح ہو وہ 4 فٹ بیٹھا ہو وہ متقی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ متقی ہے۔ متقی کی پہلا وصف ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو، آمن باللہ، عقیدہ، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو وہ النوم ناقض متقیان، وہ متقی ہے، اور مستندن اولئک هم المتقون، یہ متقی ہے۔ تقوی کا معنی ہے بچ جانا، بچ جانا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچ جائے، یہ تقوی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تسبیح لمبی ہو، شلوار گھٹنوں تک ہو اور قمیض ٹخنوں تک ہو، یہ متقی کی تعریف نہیں، یہ بروپیہ ہے، صرف لوگوں کو ٹھگ رہا ہے اور بروپی لباس میں آیا ہے۔ اصل متقی وہ ہے شرک سے بچ گیا، بدعت سے بچ گیا، لوگوں کو بھی بچایا، نافرمانی سے بچ گیا، حرام کھانے سے بچ گیا، حرام کرنے سے بچ گیا، ان چیزوں سے بچتا رہا۔ اولئک هم المتقون،
یا ایھاالذین آمنو، بس یہ حصہ ختم ہو گیا سورت کا. اب بالکل آسان ہے. یہ جو حصہ تھا یہ پورے قرآن میں سے مشکل ترین حصہ ہے سورۃ البقرہ کا، اور اس میں بحثیں بھی. اب انشاءاللہ ہم پورے روٹ پہ آ گئے ہیں، اب اپنے حساب سے چلیں گے. تو اب اچھا ٹائم پورے ٹائم پہ ختم ہوئے. ہاں آپ کی بھی کرامتیں ہیں، پورے ٹائم پہ ختم ہو گئی، پورے 12 بجے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک چل کے آئے ہیں شروع سے. ٹھیک ٹائم پہ ختم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم شروع سے جہاں تک بالکل ٹھیک چل کے آئے ہیں. تو چلو ماشاءاللہ بس کرتے ہیں. تو دوسرا حصہ بھی شروع کرنا ہے. اب آپ مشورہ دو، یا تو عصر کے بعد سبق رہے، میرا خیال ہے عصر کے بعد رد مذاہب باطلہ ہو مستقل، اور زور کے بعد ترجمہ ہو. رات کو آپ گپیں لگائیں، جب جو مرضی بیٹھے رہیں، تکرار کریں، تو بہتر یہی ہوگا. کیونکہ گرمیاں ہیں، راتیں بہت کم ہیں. رات کے سبق کی بجائے نا عصر سے مغرب تک کا ٹائم اور صبح ذرا جلدی شروع کر دیں گے تو یہ ٹائم ہو جائے. دن پر اسباق ختم ہو، آپ کا فائدہ ہے. اور رات کو ویسے بھی جہاں گرمی بہت ہوگی رات کو مسجد میں. اب جو صوفی ہے نا وہ عصر کے بارے میں سوچ میں پڑ گئے ہیں. بہت قیمتی ہوتی ہے نا عصر. عصر کے بعد نا جو عصر کی نماز ہے یہ جب ٹائم داخل ہوتا ہے پہلے ٹائم میں پڑھیں گے. سمجھ رہے ہو؟ عصر کی نماز پہلے ٹائم میں. آج پتہ کرو ٹائم کا جو داخلے کا وقت ہے تو پہلے ٹائم میں عصر کی نماز، یعنی تقریباً ٹائم کے داخل 10 منٹ کا فاصلہ ہو. 10 منٹ رہتے ہوں اذان ہو، 10 منٹ کے بعد جماعت، اور اس کے بعد فوراً سبق شروع ہو جائے. تو اس طرح انشاءاللہ ہمارے پاس 1.5 پونے 2 گھنٹے بچ جائیں گے. 1.5 پونے 2 گھنٹے اتنا اگر ہو جائے روزانہ ترتیب کے ساتھ اور چھٹی نہ ہو تو میرا خیال ہے بہت سارے مسائل آ جائیں گے. اور ترجمہ زور کے بعد اور صبح 2 حصے شروع کرتے ہیں. دوسرا حصہ بھی یہ بھی، تو ہمیں رات کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو رات پڑھنا مشکل ہوگا. تو رمضان میں دیکھ لیں گے، تراویح کے بعد. پھر رمضان میں تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے. شعبان میں رات کو پھر ویسے بھی آپ گلہ کرتے ہیں جی ادھر جائیں تو بالکل چھٹی ہوتی نہیں ہے. تو یہ تو تھوڑے ہیں نا نہیں کرنے والے، مجھے پتہ ہے. اصل سارا مولویوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے توبہ، صبح بھی لگے ہیں، شام کو بھی لگے ہیں، رات کو بھی لگے ہیں، پتہ نہیں یہ کر کیا رہے. تو بہرحال چلو فی الحال یہی ٹائم. عصر کے بعد جو ہے وہ کل سے سبق ہوگا. آج چھٹی ہے عصر کے بعد، عصر کے بعد کل سے سبق ہوگا. آج اتنا جلدی نہیں کرتے، کل انشاءاللہ. اور جو آپ تعلق توڑے تو اس سے جوڑوں، جسے منع کرے تو اسے عطا کروں. پتہ نہیں آپ کیا پڑھتے رہتے ہیں. میں نے بات تو کر دی ہے کہ جہاں شریعت کہتی ہے تعلق جوڑو وہاں پر جوڑنا اخلاق ہے. اور شریعت نے توڑنے کا بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ کہاں رحماء بینہم اشداء علی الکفار. مشرک کے ساتھ جوڑ نہیں ہو سکتا، جوڑ ہوگا موحد کے ساتھ اور توحیدی کے ساتھ. آپس میں جوڑنا ہے. اور مشرک کے پھر یہ خواہ کسی کا نام نہ لکھا کرو بھائی، کسی مولوی کا نام لے کر پرچی نہ دی کرو. یہ ویسے بھی بابوزو بعض بندوں کا نام نہیں لیا جاتا. تو بعض یہ جو ہے نا پرچیوں پر نام بالکل نہ لکھا کرو. نام لکھنے کا مطلب ہے کہ آپ ذاتیات پر بات کرانا چاہتے ہیں. حالانکہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، ذاتی لحاظ سے نہیں. ہم جو تردید کرتے ہیں تو مجبوراً مسئلے کے طور پہ. اگر کوئی شرعی طور پہ مسئلہ ہے تو مسئلے میں چونکہ قرآن نے بھی نام لے کر بیان کیا ہے تو اس لیے وہاں پر مجبوراً ہمیں نام لینا پڑتا ہے. ورنہ کسی عالم، کسی جماعت کا عالم ہو، اس کا نام لے کر آپ کو نہیں اجازت پرچیاں لکھنے کی، نہ نام لے کر تبصرہ کرنے کی. جہاں ہم لیتے ہیں نام تو وہ بقدر ضرورت ہوتا ہے. اور بقدر ضرورت ٹھیک ہے، مشرک کا شرک کھولنے کے لیے، بدعتی کی بدعت کھولنے کے لیے، یا اس کی توہین تذلیل کے لیے تو یہ بھی جائز ہے شرعی طور پہ.
تو بہرحال تمہیں ایک بھائی کو مشکل کام پیش ہوا، اس کے لیے دعا کر، درخواست ہے. وہ کام نہیں لکھا نا، کوئی شادی مادی کا مسئلہ تو نہیں. ہمیں تو اللہ کا کلام پسند ہے اور آپ کی زبان سے سننا پسند ہے، اور مالی لحاظ سے ادھر کچھ بھی نہیں کہ ہم صدقہ کریں. کچھ بھی کیوں نہیں، قمیض تو ہے نا تیری. کچھ بھی نہیں، بیگ بھی ہوگا اور کچھ نہیں تو موبائل تو ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں، موبائل ہوگا. چلو ایسے فضول پرچی ہیں، کوئی کام کی پرچی ہے تو. ساجی آج شام کے بعد ترنول میں جلسہ ہے، پتہ نہیں میرے علم میں تو نہیں ہے. میرے علم میں نہیں جلسہ، لیکن آپ جلسہ سننے آئے ہیں تو پھر تو اجازت ہے، اور قرآن پڑھنے آئے ہیں تو نہیں اجازت. یہ فیصلہ کر لیں. اگر دورہ پڑھنے آئے ہیں تو یہ آپ سارا دن قرآن نہیں سنتے، تو قرآن جب سننے آئے ہیں تو پھر میرا خیال ہے یہ اچھا نہیں لگتا. یہ رکا لکھنے والے کی مجھے پتہ لگتا تو اس کی میں پٹائی کرتا. اتستبدلون بالذی، گپو ٹیشن پہ جانا ہے اور قرآن چھوڑ کر، بالکل کوئی نہیں. مجھے پتہ لگ گیا جو کیا ہے تو اس کی خیر نہیں. یا قرآن پڑھنے آئے ہو، جہاں بیٹھ کے جس کو زیادہ شوق ہو تکرار کرو. یہ کہ مسلسل سبق سے بوجھ پڑ جاتا ہے، کوئی نہیں مسئلہ. بوجھ اب اللہ جانے کیوں پڑتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. بوجھ تو وہاں ہے، کابر علی المشرکین. چلو ہوگا تو کوئی مباحث ساتھی اس کے خط بتاتا ہے، تو مسلسل نہیں ہوگا نا بزرگوں. درمیان میں 10-15 منٹ چھٹی بھی تو ہوگی. وضو کرو گے، نماز پڑھو گے، تو روٹی اثر کے وقت کیا کھاؤ گے. اگر مولوی دینے والے بن جائیں تو لینے والا کون ہوگا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، آپ لینے والے ہی رہیں.